اور ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں، قطر کا ایران کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، قطر کا ایران کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، قطر کا ایران کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایران کے 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا۔ قطری حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ قطر کا ایران کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ اور ایران کے 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا۔ قطری حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بڑا جھٹکا، 3 جدید F-15E لڑاکا طیارے تباہ۔ ایران کا امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ نے کویت میں طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق طیاروں کو ایرانی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تینوں طیارے ایرانی میزائل حملوں کے دوران کویت کے دفاعی نظام کے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ تمام 6 پائلٹ محفوظ رہے، جنہیں کویتی حکام نے اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب ایران کے حملوں میں زخمی ایک اور امریکی فوجی ہلاک ہو گیا۔ مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت، ایران کا پلٹ کر وار، امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب نے بڑا دعویٰ کر دیا، بتایا امریکی طیاروں کو ایرانی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ امریکی طیاروں نے ایرانی حدود کی خلاف ورزی کی، جس پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ہٹ ہونے کے بعد F-15 طیارے کویتی حدود میں گر کر تباہ ہو گئے۔ امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بننے کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران مسلسل میزائل اور ڈرونز برسا رہا تھا۔ کویت کا دفاعی نظام بھی فعال تھا، اسی دوران طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بن گئے۔ تینوں طیاروں کے تمام 6 پائلٹس بحفاظت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ سوشل میڈیا پر 2 امریکی طیاروں کی ویڈیوز اور 3 پائلٹس کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایک زخمی پائلٹ کو گاڑی میں آکسیجن ماسک لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی افراد نے پائلٹ کو کویتی حکام کے حوالے کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے خبر دی ہے کہ خامنائی کی اہلیہ منصورہ خجستہ بھی گزشتہ روز حملے میں شدید زخمی ہوئی تھی، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج جام شہادت نوش کر گئیں۔ ایران پر بڑا حملہ بہت جلد آنے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو بڑی دھمکی۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا، ایران میں بڑی کارروائی ابھی باقی ہے، ابھی تک ایران کو پوری شدت سے نشانہ نہیں بنایا۔ جلد حملوں کی بڑی لہر ایران کی طرف آنے والی ہے۔ ہم ایران کی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مشن ایران کے میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کی پریس بریفنگ۔ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ایران کی سرزمین پر امریکی افواج موجود نہیں، لیکن جنگ میں فتح کے لیے کسی بھی آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق ایران نے ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر کو نشانہ بنایا، جس میں جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی ایک رات کا آپریشن نہیں ہے، مکمل جنگ ہے جو جاری ہے۔ آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ ایران نے آج بھی اسرائیل پر ڈرونز اور میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تل ابیب میں نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر میں موجود تھے یا نہیں، اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ اسرائیل کے شہر بیرشبہ پر میزائل گرنے سے 15 افراد زخمی ہوئے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 3 دن میں ایرانی حملوں میں 777 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 86 اب بھی زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میزائل گرنے سے ان کے اندر 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے شہری محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ صہیونی ریاست میں سائرن خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے تیسرے روز بھی جاری۔ صوبہ یزد، فارس اور کردستان میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلال احمر کے مطابق ان حملوں میں اب تک 500 سے 55 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، دارالحکومت تہران میں کئی زوردار دھماکے، ایرانی میڈیا کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی صوبے یزد، فارس اور سنندج شہر پر بھی حملے۔ ہلال احمر کے مطابق اب تک 131 ایرانی شہروں پر حملے کیے گئے، جن میں 555 افراد جان سے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں ایرانی فوج کے 5، پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ تہران پر حملوں میں ایک چینی شہری بھی ہلاک ہو گیا، چینی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ایرانی سفیر برائے IAEA کے مطابق گزشتہ روز نتنز میں جوہری تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے، جبکہ عالمی جوہری ادارے کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک کسی جوہری تنصیب کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مشرق وسطی اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے، قطر ایئرپورٹ سمیت عوامی مقامات کو نشانہ بنایا، بحرین، کویت، عمان، قبرص میں بھی تابڑ توڑ حملے کیے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہدف، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ٹارگیٹ، ایران کے مسلسل جوابی حملے جاری۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے CNN کو بتایا کہ قطری لڑاکا طیاروں نے ڈرونز اور میزائل مار گرائے، ایران کو ہمارے لوگوں پر حملوں کی قیمت چکانی ہوگی۔ بحرین کی بندرگاہ پر کھڑے امریکی آئل ٹینکر پر ایران کا میزائل حملہ، ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون اٹیک۔ عمان میں آئل ٹینکر پر ڈرون حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک۔ قبرص میں برطانوی ملٹری بیس کے رن وے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراقی کردستان کا شہر اربیل بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ روسی صدر پیوٹن نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی سنگین صورتحال پر گفتگو کی۔ روسی صدر نے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو بڑھانے سے روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بار پھر حزب اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو اپنا ہدف مقرر کر دیا۔ جنوبی لبنان اور بیروت پر خوفناک بمباری، حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں 31 لبنانی شہری شہید، 149 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں درجنوں قصبوں کو انخلا کی وارننگ دی۔ جنگ زدہ علاقوں سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی شروع کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی پے در پہ حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی راکٹ داغ دیے۔ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی حکومت نے حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں بگڑتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے، امن کی بحالی اور دیرپا علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے شام کے صدر احمد الشرا نے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں مشرق وسطی کی صورتحال اور افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے کی صورتحال کو انتہائی نازک قرار دے دیا۔ کہا کہ حالات کی بہتری مذاکرات سے ہی ممکن ہے، فریقین سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ سفیروں کو بریفنگ میں بتایا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ Countries must abide by the principles of UN Charter and international law, including respect for the sovereignty and territorial integrity of other states, as well as international humanitarian law. Dialogue and diplomacy is the only way forward, not only for this region, but wherever there is any conflict. There are forums available. TTP, whose entire leadership is based in Afghanistan, continues to operate with impunity. Pakistan initiated this Operation Ghazbul Haq in self-defense. The protection of Pakistan's sovereignty and the safety and security of our people is the foremost priority of the government of Pakistan and the state. صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ریکارڈ 9ویں بار خطاب، مارکہ حق کو سال 2025 کی پہچان قرار دیا، افغان طالبان رجیم کو ریڈ لائن پار کرنے کا انجام یاد دلا دیا، ایران پر حملے کی شدید مذمت، آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی۔